السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ وعدے کے مطابق میں آ گیا قسط لے کے۔ کل میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا نا قسط آ جائے گی، تو بس آ گئی۔ اب اگر آپ لوگ کوئی بھی ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو لوگ ویو دیتے ہیں وہ ایک سبسکرائب بھی کر لیں، کچھ بھی نہیں جائے گا آپ لوگوں کا۔ پھر ہم چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ مسٹر روڈ باقلم علی آتش، قسط 37۔ ان کے درمیان کی پہلی رات بڑی ہی یادگار بن گئی تھی۔ وہ کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی اور آدرش باہر بھٹکتا رہا تھا۔ اس کی ممی اور ڈیڈ اگلے دن وقت سے پہلے چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے ممی کی آنکھوں میں عجیب سے سوال تھے اور ڈیڈ بالکل خاموش ناراض لگتے تھے۔ ممی نے اسے جاتے وقت کہا، تم ہم سے اب باتیں چھپانے لگے ہو، رکنے کا فائدہ نہیں۔ اس نے جب ماں باپ کو دھیمے کمزور لہجے سے رکنے کو کہا تو ماں جواب میں بولی تھی۔ وہ ان کی بات پہ خاموش سا ہو گیا تھا۔ ماں کی نظریں اس کے ماتھے پہ لگی اس لکیر سی اور سرخ داغ پہ تھی جو ریموٹ لگنے سے ہوا تھا۔ آدرش بھی وہ دیکھ چکا تھا، تبھی اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے پھر انہیں رکنے کو نہیں کہا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ ایذا کے ساتھ اس کی زندگی مشکل ترین ہوگی، اس بات کا اندازہ اسے ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے ایسے ہی معاف نہیں کرے گی۔ طاہرہ اور یعقوب کے چلے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹکتی اور بند دروازے سے جا الجھتی۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ جو کچھ آدرش اس کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، اس کے بعد وہ کیسی ہو سکتی ہے۔ کئی بار اس کے پیروں نے حرکت کی۔ وہ اٹھنے لگا، ہاتھوں میں خواہش جاگتی کہ وہ ان بند دروازوں پہ دستک دے جن کے پار زندگی کی روشنی رینگتی ہے، لیکن اس میں ہمت پیدا نہ ہوئی۔ اس نے نہ خود کو کچھ کھایا، نہ ہی ایذا نے۔ گھر کے ملازم آج چھٹی پہ تھے، ناشتہ بنانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، لیکن جب بھوک کی شدت بڑھتی گئی تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے کریڈٹ کارڈز اندر کمرے میں تھے۔ اس کے پاس بس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ بس ناشتہ لے آئے۔ گاڑی کی چابی بھی وہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی چل پڑا تھا۔ فلیٹ کو باہر سے تالا لگاتا وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا۔ اس نے اب یہ فلیٹ بھی چھوڑ دینا تھا۔ اسے اپنا گھر ایذا کے ساتھ کسی ایسی جگہ بنانا تھا جہاں پہ ماضی دکھائی تو دے لیکن اتنا چبھے نہ۔ یہاں تو وہ بار بار اس پہ کہکے لگاتا تھا۔ ریموٹ دیوار کے قریب ٹوٹا بکھرا پڑا تھا۔ وہ خود بیڈ پہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اس نے اتنی طویل رات اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پہلو دکھنے لگے تھے، لیکن رات تھی کہ گزر کے ہی نہ دیتی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، لیکن رات نہ ڈھلی، اور جب ڈھلی تو اس کی آنکھ چند لمحوں کو لگی کہ باہر سے آنے والی آوازوں پہ وہ اٹھ گئی۔ آدرش کی ممی ڈیڈ جس وقت جا رہے تھے وہ اٹھی ہوئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ سب کچھ سن رہی تھی، لیکن وہ ان لوگوں کو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ دن رکا ہوا تھا جب وہ آدرش کے ساتھ واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ پورا راستہ وہ خاموش رہی تھی۔ جب ان کے گھر کے قریب گاڑی جانے لگی تب آسمان پہ تیرگی لہرا گئی تھی۔ برف کے سرد ٹکڑوں جیسے ستارے دکھائی دینے لگے اور ان کے گھر کا دروازہ آ گیا۔ ایذا نے اس دروازے کو دیکھا، پھر اس نے آدرش کی جانب نظریں کی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی آہستگی سے چل رہی تھی۔ گھر بس کچھ دور ہی تھا۔ تم وہاں کچھ بھی نہیں بولو گے؟ جو میں کہوں گی مجھے کہنے دو گے؟ آدرش نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ کچھ بولنے لگا لیکن گھر آ گیا اور گاڑی کے رکتے ہی وہ اتر گئی۔ ایذا نے دروازے پہ لرزیدہ ہاتھوں سے دستک دی تو وہ چند لمحوں میں کھل گیا۔ سامنے طرفہ کھڑی شدید حیرانی سے ایذا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظروں کا مرکز وہ لمبا چوڑا شخص بن گیا جسے دیکھتے ہی طرفہ کی آنکھوں میں سوال بھر آئے تھے۔ چھوٹے سے صحن میں رات کی سیاہی پھیلی تھی۔ دیوار کے ساتھ بنے چولہے میں بجھی راکھ تھی اور لکڑیوں سے دھواں اٹھتا آسمان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی اور یاسیت تھی،
دو کمروں پہ مشتمل یہ مکان ضرورت سے زیادہ خاموش اور اداس تھا۔ آدریش اس کے عقب میں چل رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں پہنچے تو آدریش کے نتنوں سے طوفان کی شدید لہر ٹکرائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے بازو سے ناک ڈھانپا تھا۔ پھر اس کی نظر نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ ایک لاغر نحیف وجود چارپائی پہ لیٹا ابلی ہوئی آنکھوں سے ایذا اور آدریش کو دیکھ رہا تھا۔ جمن کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ وہ ایذا کے بچپن سے ہی بیمار تھا، پھر اس کے پورے جسم پہ فالج ہو گیا اور اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے۔ طرفہ نے تب سے گھر سنبھالا ہوا تھا۔ افشاں کے گھر والے جمن کے علاج میں اس کی مدد کر رہے تھے، لیکن اس میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ موت اسے دیمک کی مانی چاٹ رہی تھی، لیکن ایذا پر امید تھی۔ وہ سوچتی تھی ایک دن وہ نرس بن جائے گی تو اس کے باپ کے علاج میں آسانی ہو جائے گی، لیکن اب وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، میں اسے پسند کرتی ہوں، میں اسی لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن یہ نہیں مانا۔ اسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناراض کر کے ہم خوش نہیں رہ سکیں گے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ آپ لوگ ہمیں قبول کر لیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اس نے نڈر پن سے کہا تھا۔ طرفہ ششدر رہ گئی، پھر اس کے وجود میں شعلے بھڑک گئے۔ اس نے ایذا کے منہ پہ اتنی زور کا تھپڑ رسید کیا کہ اس کا منہ گھوم گیا۔ آدریش بے ساختہ آگے بڑھا تھا، لیکن ایذا نے اسے اشارے سے روک دیا تھا۔ پھر طرفہ اسے مارتی چلی گئی۔ طرفہ نے اسے اتنا مارا کہ اسے اپنا خود کا ہاتھ بے جان ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا اب یہ ہاتھ کبھی کام نہیں کرے گا۔ وہ دھیرے سے زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ ایذا اسے کچھ نہ کہا، وہ بس ماں کو دیکھتی رہی۔ آدریش وہاں سے کب نکلا اسے یاد نہیں۔ اس کے بعد طرفہ نے اسے بازو سے دبوچ کر ساتھ والے کمرے میں گھسیٹ کر بند کر دیا۔ وہ بھوکی پیاسی وہاں بیٹھی رہی تھی۔ طرفہ اسے جب بھی دیکھتی تو نظریں پھیر لیا کرتی تھی۔ ایذا کچھ بھی نہ بولتی، بس مٹھی میں صلیب کو مضبوطی سے تھامے رکھتی وہ خدا سے ہمت مانگتی رہتی تھی، اور طرفہ بس یہی چاہتی تھی کہ ایذا جلد از جلد ان کے گھر سے چلی جائے۔ ان کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہوگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی یہ سوچ کر رو دی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھوں سے پانی بہہ جاتا تھا۔ وہ انہیں پہنچ نہیں رہی تھی۔ اس کا دل کچھ کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ وہ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھی بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سسک رہی تھی کہ تبھی تاریک کمرے میں دستک نے خراش پیدا کی۔ وہ باہر کھڑا دروازے پہ کچھ دیر دستک دیتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے ڈور نوب گھمایا اور اندر قدم رکھ دیا۔ ایذا کو دیکھ کر اس کے دل میں ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اس کا حال پہلے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ وہ شرمندہ قدموں سے چلتا بیڈ کے پاس آ گیا۔ ایذا اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا مرکز ایک غیر مرئی نقطہ تھا جسے وہ گھور رہی تھی۔ ناشتہ کر لو، وہ دھیرے سے بولا۔ ایذا نے جواب نہ دیا۔ بہت دیر سے بھوکی ہو، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ ایذا نے اس کی بات کا اب بھی جواب نہ دیا۔ آدریش کا دل کیا وہ اسے چھوئے، لیکن اس نے دل پہ قابو کیا۔ پلیز ناشتہ کر لو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ میں کس بات کی؟ تم سے معافی مانگو۔ میں اپنے وعدے پہ ایک رات قائم نہ رہ سکا۔ مجھ جیسے شخص پہ اب بھلا تمہیں کیا اعتبار ہوگا، لیکن خدا کے واسطے مجھ پہ آخری بار اعتبار کر لو۔ تم کچھ نہیں کھاؤ گی تو تمہاری طبیعت بگڑ سکتی ہے، پلیز کچھ کھا لو۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ ایذا نے اسے پھر بھی نہ دیکھا۔ آدریش بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس کی سبز مائل آنکھوں میں بے بسی پھیل گئی تھی۔ میں تمہارا ناشتہ یہیں لا کر دے رہا ہوں، اسے کھا لینا، وہ کہہ کر باہر کی جانب چل دیا۔ چوکھٹ پہ رک کر اس نے ایک بار اسے دیکھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ تھی۔ آدریش پھر سر جھٹک کر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ اسے بیڈ پہ رکھ کر بولا، تو میرے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھو، لیکن اپنے ساتھ رحم برتو، اسے کھا لینا۔ وہ کہہ کر پھر دوبارہ باہر چلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا ایذا ناشتہ بھی اس کے منہ پہ دے مارے گی، لیکن جب وہ کچھ وقت بعد آیا تو ایک خوشی کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔
ٹرے میں رکھے برتن خالی تھے۔ اس کا چہرہ جوش اور تشکر سے تمتما گیا۔ یہ میری جان پہ تم نے احسان کیا ہے، میں مشکور ہوں تمہارا۔ اس نے برتن اٹھا لیے۔ ایزا نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا، لیکن آدرش نے محسوس نہ کیا وہ خوش تھا۔ وہ برتن لے کر باہر چلا گیا تھا۔ ایزا ایک بار پھر اپنی سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ ریان نے سینڈوچ کی پلیٹ اس کے سامنے موجود ٹیبل پہ رکھی۔ وہ پاور چیئر پہ بیٹھی ریان اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کا مگ تھام رکھا تھا۔ ہر روز کی طرح وہ اسے پھونکے مار رہا تھا۔ فی الحال اس سے گزارا کرو، میری ابھی 5 منٹ میں میٹنگ ہے، پھر ہم گھر جائیں گے، وہاں جا کر کچھ اور بنا کر کھلاؤں گا تمہیں، پر فی الحال یہ کھاؤ تم۔ وہ پھونکے مارتے ہوئے بولا تھا۔ جاسیہ نے اسے دیکھا۔ اسے ریان کے یہ تاثر اچھے لگ رہے تھے۔ ناراض چہرہ، فکر کرتا لہجہ، اس کا وجیہہ چہرہ سنجیدہ تھا۔ آفس ڈریس میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ بال پف کی صورت ڈھلے تھے۔ جاسیہ سینڈوچ بھول گئی۔ وہ اسے دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کھاؤ نا، وہ ہلکی سی اونچی آواز میں بولا تو وہ چونک گئی۔ پھر سر تیزی سے ہلا کر اس نے سینڈوچ اٹھایا ہی تھا کہ وہ مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، تم اسے کھاؤ، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ یہاں سے کہیں نہیں جانا، آفس سے باہر تو بالکل مت نکل پڑنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ جاسیہ کو ایسے سمجھاتے ہوئے ڈانٹ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو جو باہر نکلی تو گم ہو جائے گی، اور جاسیہ کے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ریان اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں کانفرنس روم میں جا رہا ہوں، وہاں میٹنگ ہوگی، اس نے ایسے واضح کر کے بتایا جیسے جاسیہ نے پہلے ٹھیک سے سنا نہ ہو۔ مجھے پتا ہے، تو پھر یہیں بیٹھو، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ناشتہ کرنا ہے، تم یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں بھی آ جاؤں گا۔ وہ اسے جھنجھلا کر سمجھا رہا تھا۔ جاسیہ محظوظ ہوئی۔ میں ادھر ہی جا کر ناشتہ کروں گی۔ ریان کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی۔ وہاں میں میٹنگ میں جا رہا ہوں جاسیہ۔ اسے جاسیہ کی عقل پہ شبہ ہوا۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے کہا۔ جاسیہ نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی نا، وہ ضد کر رہی تھی۔ ریان اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بھلا کیسی ضد ہوئی؟ تم فالتو کی ضد کر رہی ہو، تم یہیں بیٹھو۔ جاسیہ نے کاندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کر رہی ناشتہ۔ وہ ناراض ہو گئی۔ ریان کا منہ کھل گیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ضبط سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ کچھ نہیں کھاؤ گی تو یہی ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہاں بیٹھو، میں بھی آ جاؤں گا۔ میں ساتھ ہی جاؤں گی۔ ریان نے لب بھینچ کر اسے غصے سے دیکھا۔ جاسیہ بے نیاز ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ریان اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کی طرف اچانک آیا اور اسے بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے پہ بکھر گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے بہکانے لگی۔ تم آج مجھے کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہی ہو۔ تم کیا چاہ رہی ہو؟ اس کے کان کی لو کو لبوں سے مس کرتا مدھم لہجے سے بول رہا تھا۔ جاسیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے بولا نہ جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بولی، میں بس آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ بس یہی کہہ سکی۔ ریان نے اس کے کانپتے لب دیکھے تو وہ ان پہ بے اختیاری میں جھکنے لگا۔ اس نے اس کے نچلے لب کو دھیرے سے دانتوں میں دبایا۔ میرا بس چلے نا، میں تمہاری جان لے لوں، گندا سا بچہ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پہ دباؤ بڑھانے لگا تو وہ سسکی۔ ریان نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اتنا اس پہ فدا ہوگا تو جاسیہ اس سے معافی مانگنے کا بالکل ہی ارادہ ترک کر دے گی، اور وہ تو پہلے ہی عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ معافی مانگنے آئی ہے یا تنگ کرنے؟ ریان سمجھ نہ سکا۔ پھر وہ آگے آگے کسی ملکہ کی طرح چلنے لگی، اور وہ اس کے پیچھے سینڈوچ کی پلیٹ، چائے کا مگ لے کر آ رہا تھا۔ سیکرٹری حیرت سے اس کا باقی سامان لیے اس کے پیچھے تھی۔ اس کی میٹنگ سونیا کے بابا کے ساتھ تھی، اور اپنے بابا کے ساتھ سونیا بھی آئی ہوئی تھی۔ ریان کے ساتھ جاسیہ کو دیکھ کر اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ ریان، یہ بزنس میٹنگ ہے۔ ریان نے جب جاسیہ کو اپنی کرسی پہ بٹھا کر اس کے سامنے پلیٹ اور مگ رکھا تو وہ طنزیہ لہجے سے بولی۔ ریان نے اسے دیکھا۔
اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سونیا کے لب پھچ گئے۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ تو تم بے وقوفی بھری باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہاری بیوی کو بزنس کا کیا پتہ، اور یہ ناشتہ کرنے کا مقام اور وقت ہے۔ ہمیں میٹنگ کے لیے آئے ہیں اور تم۔ اس نے ناپسندیدگی سے جاسیہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور ریان کے لب پھچ گئے۔ اس نے سخت نگاہوں سے سونیا کو دیکھا جو ابھی بھی بو رہی تھی۔ تم اپنی بیوی کو یہاں سے بھیجو۔ ایسے میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ جا سکتے ہو۔ مجھے میٹنگ نہیں کرنی۔ سونیا کا منہ کھل گیا۔ اس کے بابا نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا۔ ریان جاسیہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کا رخ جاسیہ کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا نقصان سونیا وغیرہ کا ہے، اس لیے وہ بے نیاز تھا۔ میری بیوی تو کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے شوہر کا آفس ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب مجھے اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سونیا کچھ کہنے لگی کہ اس کے بابا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بس دانت پیس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے ریان، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سونیا کے بابا نے مسکرا کر کہا تو ریان نے سر کو خم دیا اور اپنی سیکرٹری کو اشارہ کر دیا یعنی میٹنگ شروع کرے، اور وہ خود جاسیہ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے ہاتھ میں سینڈوچ پکڑے اسے کھلا رہا تھا۔ جاسیہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا اور سونیا کو سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ وقت اس پہ بہت بھاری گزرا تھا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اگلی قسط ایک دن چھوڑ کے ایک دن آئے گی۔ کچھ روزے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی آیا کریں گی۔ عید کی چھٹیاں ہوں گی ابھی آپ کی بھی اور میری بھی، تو آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔